اس کے بعد حضور فرماتے ہیں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد تو بہت بلند ہوں گی، بہت عالی شان ہوں گی، بہت خوبصورت ہوں گی، بڑے بڑے فانوس اس میں لگے ہوئے ہوں گے، عمدہ قالین اس میں بچھائے گئے ہوں گے، دیواریں منقش ہوں گی، ایئر کنڈیشن مسجد ہوگی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی، لوگ بھی بہت ہوں گے، مسجد میں جگہ نہیں ہے، فرسٹ فلور کا مطالبہ ہے، اب سیکنڈ فلور بنا دو، نمازی زیادہ ہو گئے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ زمانہ آئے گا کہ پھر ہدایت سے وہ خالی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے ہدایت سے خالی ہوگی؟ یعنی مسجد کو غیبت اور دنیاوی گفتگو کا مرکز بنا دیا جائے گا، مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کے لین دین کے سودے ہونے لگیں گے، تو قرآن پھر ہدایت سے خالی ہو جائے گی، لوگ بہت سارے مل جائیں گے، لیکن پوری مسجد میں ایک نمازی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ خشوع کا علم اٹھا لیا جائے گا، تم دیکھو گے مسجد کے اندر کہ ایک بھی شخص خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ بغیر دنیاوی خیال کے آئے ہوئے نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہدایت سے مسجدیں خالی ہو جائیں گی کہ ایک شخص بھی خشوع اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نماز میں کیسے دھیان پیدا کر لوں؟ دیکھیں، ہم جو رکوع کرتے ہیں، جو ہم قیام کرتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، یہ نماز کا جسم ہے، اس کی روح کیا ہے؟ خشوع اور خضوع۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک جسم آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو، روح اس کے اندر نہ ہو، تو اس کی کیا اہمیت ہمارے نزدیک رہ جاتی؟ اتنی ہی کہ بس فوراً سے اس کو قبرستان پہنچا دیا جائے۔ تو قرآن اور مساجد اور نماز کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں نماز میں خشوع کیسے پیدا کروں؟ میری نماز کے اندر جسم کے ساتھ روح کیسے آ جائے؟ تو اس کے متعلق حضور نے ایک بات بتائی۔ دیکھیں، ویسے تو یہ مشق کا عمل ہے، مسلسل کیا جائے، بار بار محنت کی جائے، تب جا کر نماز میں دھیان پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ سارے کاروبار کا حساب نماز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو کہیں یاد نہیں آ رہی، وہ نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ایک شخص آیا، کہا میری فلاں چیز گم گئی ہے، میں کیا کروں، کیسے ڈھونڈوں، کوئی طریقہ بتا دے۔ کہا رات کو نیت کر لو نوافل پڑھنے کی، اس کی برکت سے اللہ تمہیں یاد دلا دے گا۔ وہ رات کو کھڑے ہو گئے، نیت باندھی، نماز پڑھنے لگے، ابھی پہلی رکعت کے اندر تھے کہ یاد آ گئی وہ چیز کہاں رکھی تھی، نماز تھوڑا چیز لینے چلے گئے۔ کہا آپ نے صحیح کہا تھا، نماز پڑھی اور مجھے یاد آ گیا وہ چیز میں نے کہاں رکھی۔ کہ اللہ کے بندے نماز تو مکمل کر دیتے۔ تو یہ ہمارے نمازوں کا حال ہے کہ جب ہم کوئی بات، سب ذہن خالی ہوتا ہے، جس نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آ جاتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ عزنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجئے لیکن مختصر کہ میں اس پہ عمل کر سکوں۔ حضور نے بہت جامع نصیحت کی، فرمایا اذا کنت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد اب موقع نہیں ملنے کا۔ اب آپ تصور کیجئے ایک شخص کو اگر بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری آخری نماز تھی، بس اب تمہیں اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اس کی نماز میں کیا خشوع ہوگا، اس کی نماز میں کیا خدا کی طرف دھیان ہوگا اور توجہ ہوگی۔ تو حضور نے ایک طریقہ بتایا، اگر نماز کو بہتر کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ نماز میں دنیاوی خیالات نہ آئیں، تو پھر ایسے نماز پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، اب نماز کا موقع نہیں ملنے والا۔ دیکھیں، خیال تو آئیں گے، یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے خیال ہی نہ آئے، مقصد یہ کہ میں اپنے ارادے سے اس کو بڑھاوا نہ دوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کوئی خیال آ جاتا ہے تو اسی خیال میں پوری نماز گزر جاتی ہے۔ ہم امام صاحب کے ساتھ اوپر نیچے تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا امام صاحب نے کیا تلاوت کی تھی۔ نماز کے بعد پوچھے امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، بہت اچھا پڑھا تھا، یاد نہیں کیا پڑھا تھا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آنے والے خیالات کو بڑھاوا دیا اور وہ بڑھتے چلے گئے، اب نماز سے دھیان ختم ہو گیا۔ تو حضور نے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا کہ ایسے نماز پڑھو
کہ آخری نماز ہے۔ آپ اگر صحابہ کی سیرت پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس زمانے میں اتنے نمازی نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی نمازیں جاندار ہوا کرتی تھی۔ ہاتھ اٹھاتے تھے بھی ہاتھ نیچے نہیں جاتا تھا کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ آج لوگ غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، لیکن سر کے اوپر جانے کا دعا نام نہیں لے رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ وجہ ہے، اسلام کی تعلیمات کو میں نے محدود کر دیا عقائد اور عبادات تک۔ اب اسلامی معاملات کیا ہے، اسلامی معاشرت کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی اس کے متعلق کچھ پوچھتا ہے۔ ہاں میری نماز میں یہ مسئلہ ہو گیا، نماز ہو گئی، میرا وضو صحیح ہوا، کبھی کوئی آ کے نہیں پوچھتا کہ گھر میں کس طرح رہنا ہے، میری بیوی کے ساتھ میرا سلوک کیسے ہو، میرے معاملات کے بارے میں تو سنو، میری تجارت صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت شاذ اور نادر کوئی آ کر اس کے متعلق سوال کرتا ہے۔ تو حضور نے 1450 سال پہلے جو بات بتائی، آپ آج دیکھیں وہ سب کچھ پوری طرح ثابت ہو چکا۔